1936 میں ہٹلر نے ایک تقریب کو اٹینڈ کیا جس میں فوٹو کھینچا گیا۔ جب وہ فوٹو سامنے آیا تو اس کے بعد کافی زیادہ بحث چھڑ گئی۔ تو مزید ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں مزید ویڈیو کی طرف۔ 1936 میں ہٹلر نے ایک تقریب کو اٹینڈ کیا جس میں ایک فوٹو کھینچا گیا۔ وہ فوٹو سامنے آنے کے بعد کافی زیادہ بحث چھڑ گئی۔ ہزاروں لوگ ہٹلر کو سلوٹ کر رہے تھے، مگر ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جو ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا ہوا تھا اور اکیلے مظاہرہ کر رہا تھا۔ یہ دیکھنے کے بعد ایک بحث چھڑ گئی کہ ایسا کون آدمی ہے جس نے ہٹلر کو سلوٹ نہیں کیا۔ اس کا نام اگست لینڈ میسر تھا۔ 1931 سے وہ نازی پارٹی کا حصہ تھا۔ 1934 میں لینڈ میسر ایک یہودی عورت سے ملا، دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ اگست کا کسی یہودی عورت سے پیار کرنا نازیوں کے لیے ناقابل برداشت تھا، اور نازیوں کے قانون کے مطابق کوئی بھی جرمن کسی بھی یہودی عورت سے نہ پیار کر سکتا نہ ہی شادی کر سکتا ہے۔ 1935 میں دونوں نے شادی کے لیے ایک درخواست جمع کرائی جو کہ مسترد کر دی گئی۔ نازیوں کے قانون کے مطابق کوئی بھی جرمن کسی یہودی عورت سے شادی نہیں کر سکتا تھا، مگر ان دونوں نے کسی طرح چھپ کر شادی کر لی اور ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ لینڈ میسر نے کافی کوشش کی کہ اس کی شادی کو قبول کر لیا جائے، مگر اس کی شادی کو کسی طور پر قبول نہ کیا گیا۔ لینڈ میسر نے حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ نازی جرمن سے چھپ کر سرحد کو عبور کر لیا جائے اور کسی اور ملک میں جا کر آباد ہوں۔ اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ ڈنمارک جانے کا فیصلہ کیا، مگر وہ بارڈر پر پکڑے گئے۔ پوری فیملی پر بے ایمانی اور دھوکہ دہی کا الزام لگا کر قید کر دیا گیا۔ لینڈ میسر کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی یہودی بیوی کو طلاق دے دے، مگر لینڈ میسر نے یہ کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے ان دونوں کو کورٹ میں لے جایا گیا۔ عدالت کی طرف سے ان کو 3 سال کی قید پہ الگ الگ ایک مخصوص کیمپ میں بھیج دیا گیا۔ اس کی بیوی نے اس کیمپ سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر 2 دن بعد وہ پھر پکڑی گئی۔ اس وقت وہ لینڈ میسر کے دوسرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اسے پھر سے وہاں پر قید کر دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد اس نے اپنے دوسرے بچے کو پیدا کیا۔ اس کے بعد اسے نازیوں نے ڈیتھ کیمپ بھیج دیا گیا، جہاں اسے 14,000 اور لوگوں کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ لینڈ میسر نے اپنی بیوی کو پھر کبھی دوبارہ نہ دیکھا۔ لینڈ میسر کی قید ختم ہونے کے بعد 1944 میں اسے مجبور کیا گیا کہ وہ جرمنی کی فوج میں دوبارہ شمولیت اختیار کرے۔ اس نے مجبوری میں جرمنی کی فوج میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس نے اس لیے کیا تاکہ میں کسی طرح اپنی بیوی کے بارے میں معلومات حاصل کر سکوں۔ کچھ عرصے بعد اسے پتہ چلا کہ اس کی بیوی کو ڈیتھ کیمپ میں مار دیا گیا ہے۔ 2 مہینے بعد لینڈ میسر کو ایک فوجی آپریشن پر بھیجا گیا۔ تو اس آپریشن کے بعد لینڈ میسر کو پھر کسی نے نہ دیکھا۔ یہ معاملہ ابھی تک معمہ بنا ہوا ہے کہ لینڈ میسر بھاگ گیا تھا یا کہ وہ اس لڑائی میں مارا گیا تھا۔